الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وحاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نعت، جو کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک خصوصی پروگرام ہے آپ کے اپنے پسندیدہ چینل ZMC نیٹ ورک پر۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں دنیا بھر سے جو ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور UK سمیت دنیا بھر کے جو ناظرین ZMC کے دیکھنے والے جو ہیں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شمع اس پلیٹ فارم سے روشن ہوتی ہے اس کی لو سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جو اس وقت مہمان ہیں ان کا میں جناب آپ سے تعارف کرائے دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ جناب حافظ عزیز صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کو جناب ZMC کے پلیٹ فارم پر اور اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسرا ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے امجد رضا بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بابرکت اور پاک نام سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو میں جناب قاری عزیز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کریں۔ جی بسم اللہ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حافظ صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلام پاک کی برکت سے عظمتیں، بلندیاں اور ترقی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تلاوت قرآن مجید
اب صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد میں آپ سے ہی ملتمس ہوں کہ جو ہم نے پروگرام کا فارمیٹ بنایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ جی اب حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو کریں، کیونکہ حمد باری تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کر دیں گے تو یہ ہماری دین و دنیا کی جو ہے وہ نجات کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کہتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے خوف میں اور اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے، ان کا مقام جو ہے وہ جنتان ہے۔ تو میں آپ سے بے ملتمس شک ہوں بے کہ شک حمد باری تعالیٰ کے اشعار جو ہیں وہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں ان کو آپ پیش کریں پلیز۔ جی درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، ہاں دل سے کوئی ایک بار کہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب آسی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ
دل کو کر دے آئینہ، جس پہ چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بے شک اللہ رب العزت کی وحدانیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیوں کہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے شرک کے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی توحید کو اس پوری صورت میں، جو کہ بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اس میں، بلکہ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا اور صرف یہ ایک صورت نازل ہو جاتی تو یہ اللہ کی وحدانیت کے لیے کافی تھی۔ تو میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جناب اپنے جو ہے وہ امجد بھائی سے۔ اینجل جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آقا، میں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں میں ان کے پتے گن سکتا ہوں، جتنے بھی دریائے سمندر پانی سب کچھ ہے ان کے اندر جو قطرے ہیں وہ میں گن سکتا ہوں، اور جتنے ریگستان ہیں، ریت ہیں، اس کے اندر جتنے ذرے ہیں میں ان کو گن سکتا ہوں، لیکن وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی جو رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں وہ میں نہیں گن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی یہ شان بیان کی ہے۔ تو آئیں اب ہم ملتمس ہیں اپنے امجد بھائی سے کہ وہ ہدیہ نعت جو ہے وہ پیش کر کے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے اذہان و قلوب کو منور کریں۔ جی بھائی۔ جی میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، اور کافی دنوں سے اس پروگرام کے لیے مجھے بابا جی کہہ رہے تھے، لیکن ظاہر سی بات ربیع الاول کی وجہ سے مصروفیات اتنی تھیں کہ یقیناً مجھے ٹائم نکالنا پڑا۔ اور قبلہ میں ایک حمد کا ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ انشاءاللہ مزہ لیجئے گا، اور بڑا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تو اشعار میں ہم پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جی بالکل 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 جناب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے،
فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، ماشاء فلک اللہ پہ چاند تاروں کا خدا ہے، تو خالق ہے قسم سے بیر و برکا، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے، تو دریا کا کناروں کا خدا ہے۔ اور کہاں جائے یہ حاکم مشق لے کر، کہاں جائے یہ حاکم مشق لے کر، تو ہی تو اشک باروں کا خدا ہے، تو ہی تو اشک باروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے۔ سبحان ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمین آمین۔ ابھی میں آپ کو ذرا نعت پاک کے چند اشعار سناتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے 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 یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے،
کا منگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی کیا بات کیا بات بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے اور میرے حالات یارو میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات یارو میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے مجھ کو دیدار مدینہ مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امجد رضا صاحب ماشاءاللہ بہت ہی یقین جانیے گا کہ دل کی جو کیفیت ہے وہ بیان نہیں کر سکتا کہ میرے جرموں کا تماشا ہونے نہیں دیتے کہ پوری کائنات میں کوئی جو ذی شان ہے کوئی جو ذی روح ہے وہ اس قدر نہیں رویا جتنا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے پھر جو آقا کریم وقت آخرت پہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے بتایا جائے میری امت کا کیا جو ہے وہ کیا جائے گا وہ اپنے آخری وقت میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے تو وہ آقا کیسے میرے جرموں کا تماشا ہونے دیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز آخرت جو ہے وہ ہمیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نصیب کرے تو میں کہتے ہیں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے اب میں ملتمس ہوں حافظ صاحب سے کہ جناب آپ اب نعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس سے ہمارے دیکھنے والوں کے اذہان و قلوب کو معطر کریں جی زاہد بھائی بڑا ہی خوبصورت کلام ہے یہ مطلب ایسا کلام ہے کہ ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جائے اور ایک وہ اس کو اچھا فیل بھی ہوتا ہے اچھا محسوس کرتا ہے تو اس حوالے سے بڑا ہی اس کے اشعار بھی بڑے خوبصورت ہیں آئیے سماعت کرتے ہیں جی درود شریف پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد
صلی علی نبینا صلی علی علی محمد محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان بے شک حافظ صاحب بے شک جہان کی جان تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، بے شک آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، اور آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، اور گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، اور بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، اور بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ پڑھ کر بیٹھ کے
عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ پڑھ کر یاد رونا رلانا اچھا لگتا ہے، یاد میں ان کی رونا رلانا اچھا لگتا ہے، آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، بالکل ہر عاشق کی، ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سنہری جالیوں کا نظارہ کرے، وہ آقا کے روزے پر حاضری دے اور اپنے دل کی باتیں جو ہے وہ ان سے کرے کہ کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پہ کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پہ کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے۔ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمایوں بھائی ہیں اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت نصیب کرے، ہمیں وہاں لے کے جائے، اور جتنے بھی ہمارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اس پروگرام کے توسط سے، اللہ پاک جو ہے وہ نبی مکرم کے توسط سے ان کی تمام جو جائز دلی حاجات ہیں ان کو پورا کرے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوبارہ چلتے ہیں جناب ہم اپنے بھائی امجد رضا صاحب سے کہ وہ جناب ماشاءاللہ خوبصورت آواز ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ زی ایم سی کے نیٹ ورک کا، دیکھیں زی ایم سی کا جو مقصد تھا ہمارا وہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع کو روشن کریں، اور آپ جیسے جو سناہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یقین کریے گا کہ آپ لوگ جب سنتے ہیں تو یہی وہ عشق مصطفیٰ کی وہ شمع ہے جو کہ ہم جلاتے ہیں کہ شاید روز قیامت حشر میں محشر میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ تو جناب عبد بھائی بسم اللہ کریں۔ جی آمین آمین۔ حافظ صاحب، زید بھائی صاحب، میں نا آپ کی سماعتوں کے حوالے کلا ہوں، چونکہ آپ نے سرکار کی بزم سجائی ہے تو اس حوالے سے سائن چشتی صاحب کا کلام ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، میرے سرکار کا
میلاد منانے والے اور اپنے ہے عشق کو پلکوں پہ چراغ کر لو، اپنے ہر عشق کو پلکوں پہ چراغ کر لو، میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے، میرے محبوب ہیں اس بزم میں آنے والے، اور تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی، تجھ کو صد لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی، آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، آ گئے عرش پہ جانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، اور دور اب سب کے مقدر کا تیرا ہوگا، دور اب سب کے مقدر کا اندھیرا ہوگا، کیوں آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے والے، آ گئے چاند کو قدموں میں کو قدموں میں بلانے والے، دین مٹے جاتا اگر خون نہ دیتے آقا، دین مٹے جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، میرے محبوب محمد کے گھرانے میرے محبوب محمد کے گھرانے والے
اور کس قدر کال جسے چاہے آقا سائم کس قدر کال جسے چاہے رضا کا سائم مٹ گئے آپ اذکار مٹانے والے مٹ گئے آپ اذکار مٹانے والے سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے ماشاءاللہ امجد رضا بھائی، بالکل بات ہے۔ جناب، اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آقا کی محفلیں جو ہیں وہ اسی طرح سجاتے رہیں، اور بلبل ثناءِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بالکل ذکر نبی مکرم جو ہے وہ کرتے رہیں۔ کیوں کہ ذکر مصطفیٰ کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قرآن سے پوچھا کہ قرآن میرے آقا کے ذکر کے بارے میں بتا، تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں قرآن ہی بتاتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يُنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ کہ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن میرے آقا کے چہرے کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا وَالضُّحَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کی زلف مبارک کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کے سینہ مبارک کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ میرے آقا کے دندان مبارک کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا یاسین والقرآن الحکیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ میرے آقا کی معراج کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کی چادر مبارک کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا یا ایھا المدثر۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کے کملی کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا یا ایھا المزمل۔ میں نے پوچھا کہ میرے آقا کی رحمانیت کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن میرے آقا کی زندگی، قرآن جو ہے وہ آقا مصطفیٰ کی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ میں جناب حافظ صاحب سے ملتمس ہوں کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور گلہائے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی زاہد بھائی، وہ ذکر مصطفیٰ کی بات چلی تو آئیے اسی پر ایک کلام پیش کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، ادیب رائے پوری صاحب کے لکھا ہوا کلام ہے، آئیے سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے
ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کیونکہ وہاں کیا جھوٹ و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے بڑا خوبصورت شعر کہ مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خاصتا یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نہ خاصتا یہ زندگی وفا نہ اور اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے اور شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب شعور نعت بھی ہو
اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی بات خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ صاحب بہت ہی ماشاءاللہ بالکل خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ایسی زباں وہ ہمارے منہ میں خدا نہ کرے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ بہت خوبصورت علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رب العالمین خود کہتے ہیں کہ اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کی کسی چیز کو تخلیق نہ کرتا۔ تو میں جناب حافظ صاحب آپ کا میں بہت ہی جناب شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہے، یہ ایسی خوبصورت محفل چل رہی ہے، دل تو نہیں چاہتا لیکن obviously لائیو پروگرامز کی کچھ اپنی موڈیلٹیز ہوتی ہے، اس کو ہوتا ہے، تو ہم پروگرام کے آخر میں جناب میں امجد رضا بھائی سے کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سنائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جی امجد بھائی السلام۔ کیا میں یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، رنگ گورے ہو کے کالے نہیں دیکھے جاتے، رنگ گورے اور بات عشقوں کی زبان سے ہی یہاں کرتے ہیں، بات عشقوں کی زبان سے ہی یہاں کرتے ہیں، وہ اونچے یہاں آ کر نہیں بولے جاتے، اونچے اور تیری دہلیز پہ مجرم کو امان ملتی ہے،
عاصیوں کے یہ دروازے ہیں کھولے آتے آ کے سرکار کے قدموں میں گزارش کی ہے سرکار کے قدموں میں گزارش کی ہے میرے گھر سے گزر جائیے آتے جاتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں امجد رضا بھائی. میں پروگرام کے آخر میں پھر اگین میں کہوں گا کہ یہ ZMC نیٹ ورک جو UK کا ٹی وی چینل ہے اس کی قسمتی ہے کہ آپ ہمارے حافظ صاحب اور رضا بھائی آپ نے آج ہمیں وقت دیا ہے اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ محفل سجائی ہے. اور ہمارے خاص طور پر میں شکر گزار ہوں اپنے ہمایوں بھائی کا کہ وہ ہمیشہ سے ان کی جو عشق مصطفیٰ کی تڑپ ہے، یقین جانیے گا کہ ان کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جتنی محنت کر کے ہمارے ہمایوں بھائی جو ہیں وہ یہ نعت خوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر میرے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور پھر ہم جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو بہترین طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ اس کی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو حبیب کبریا کی محفل سجانے میں اپنا رول ادا کر رہا ہے، اللہ سب کو برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی حافظ صاحب اور رضا بھائی بزرگیاں اور ترقیاں عطا فرمائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ گاہے بگاہے جو ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ نکالیں گے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. جناب یہ تھے ہمارے دونوں مہمان جنہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی ہے. میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی جو ہوں، ادنا خادم ہوں، اور ہماری کوشش یہ ہے ZMC نیوز کی کہ عشق مصطفیٰ کی شمع جو ہے اس کو پوری دنیا میں روشن کرے تاکہ روز قیامت کو ہم بھی آقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے 10 بدت یہ درخواست کر سکے کہ اعلیٰ آقا ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر لیجئے جو دنیا میں آپ کی محفلیں جو ہیں وہ سجایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی مرادیں، خواہشات جو ہیں وہ پوری کرے اور ہمیں آقا کے ثناخانوں میں شامل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.